إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات گرامی و حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہمراہ یہاں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں. بعد درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حق امت تک پہنچا دیا. سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کو عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی وہ ہے قربانی کا مقصد اور قربانی کے احکام و مسائل. اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ذاریات کی ایک مختصر سی آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کو مبعوث کیوں کیا، مقصد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور عبادت کی عام طور پر دو قسم کی جاتی ہے، ایک بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور دوسری مالی عبادت جیسے قربانی، صدقات و خیرات وغیرہ. اور دونوں عبادت کو اگر ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول کرانے چاہتے ہیں تو اس کی دو
بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو، دونوں کے اندر اخلاص پائی جانی چاہیے۔ ہم اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس سے رب العالمین کی رضا اور رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو بنیادی شرط ہے وہ ہے اتباع رسول۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، تب ہماری یہ قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہوں گے اور قبول کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت قرآن کریم کے اندر یوں کی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کائنات کے واسطیوں کو یہ بات بتا دیں، کائنات کے لوگوں کو آپ یہ خبر دے دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی نماز اگر ادا کی جائے تو صرف رب کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، اور قربانی کی جائے تو صرف رب العالمین کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ اگر اس صحت کے ساتھ قربانی انجام دی جائے تو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اسلامی بھائیوں، قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا۔ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بہت ڈھیر ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو لہذا آپ اس نعمت پر شکر ادا کیجیے۔ اور شکر کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی کہ آپ بدنی عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، یعنی نماز ادا کیجیے، اور مالی عبادت کے ذریعے بھی آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے، یعنی قربانی کیجیے۔ لیکن یہاں ایک تو نقطہ ہم اور آپ کو ذہن کے اندر بٹھانی چاہیے کہ مالی عبادت سے پہلے یا عبادت کی قبولیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قربانی یہ مالی عبادت میں سے ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کو اگر آپ اللہ کے دربار میں قبول کرانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری عبادت رب العالمین کے دربار میں قبول ہو، تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور قربانی کے جانور کروڑوں لاکھوں میں خرید رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قربانی کے جانور بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مہنگے ہیں، بڑے ہی موٹے تازے ہیں، قبول کر دیے جائیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قربانی کو نماز سے جوڑا ہے، کہا کہ آپ سب سے پہلے نماز کی پابندی کیجیے، اور یقین جانیے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوگا ایسے ہی لوگوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعہ کوئی بھی جانتا ہے، ہم میں سے ہر لوگ جانتے ہیں۔ ان دونوں نے قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے تھے، اور ان دونوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں قربانی پیش کیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور دوسرے بندے کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمایا؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس کے اندر متقی والی صفت نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس سے ایک اہم نقطہ اور اہم پیغام ہم آپ کو یہ ملا کہ اگر ہم قربانی یعنی مالی عبادت جو قربانی عظیم ہے اس کو اگر ہم اللہ کے دربار میں قبول کرانا چاہتے ہیں
اور ہماری خواہش اور آرزو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی قبول فرمائے، تو ہم اور آپ کو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ عقیدے اگر درست ہیں اور نماز کی آپ پابند ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ قربانی یہ صاحب استطاعت فرض ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جس طریقے سے نماز آپ پر فرض ہے جو کہ بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی آپ پر فرض ہے اگر استطاعت ہمارے یہاں بڑے ہی عجیب و غریب معنی میں لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ استطاعت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہی قربانی کریں۔ نہیں میرے بھائی، استطاعت کا یہ مفہوم ہمارے سلف نے نہیں سمجھا، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ اربعہ میں سے اکثر اس مفہوم کو نہیں سمجھا۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہی صاحب استطاعت ہے اور انہیں پر قربانی فرض ہے، بلکہ سلف نے جو استطاعت کا مفہوم سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانے پینے کے سامان میسر ہیں اور زائد پیسے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ قربانی آپ ایک جانور کی شکل میں کریں، چاہے آپ اس سے لے کر کے کریں، آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھ رہا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کہا کہ جس انسان کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے اور انہوں نے قربانی نہیں کیا تو ایسے شخص کو میرے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولا کہ ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ آپ کے پاس استطاعت کے لیے آپ قربانی کیوں نہیں کی؟ گویا کہ قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت کا ضروری قرار دیا اور انہیں اتارا ہے کہ قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قربانی کرتے رہے، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کے وجود کی اور قربانی کی فرضیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انسان نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کرا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی جگہ دوسرے جانور قربان کریں اگر میسر ہو۔ اگر قربانی فرض نہیں ہوتی، قربانی واجب نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ اس لیے راجح قول کے مطابق صاحب استطاعت پر قربانی فرض اور واجب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کی جو قربانی جو بدنی عبادت ہے انجام دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کیوں ہم سے یہ قربانی کو طلب کیا ہے اور کیوں حکم دیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے روزہ اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرض کیا تھا اور اس کا مقصد حکمت بیان کیا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہی مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قربانی کا بھی بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ قربانی ہم نے تمہارے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون نہیں پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ تمہارے تقویٰ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قربانی کے جانور کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اس آیت کریمہ سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قربانی ہم کتنے کروڑ کتنے لاکھ کے جانور دے رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ کہ کس نیت سے آپ قربانی دے رہے ہیں اور کس بنیاد پر اور کس مقصد کے تحت آپ قربانی دے رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، یہ اصل ہے۔ تو جب اصل یہ ہے کہ قربانی کس نیت سے دی جا رہی ہے تو اس لیے ہم اور آپ کو اپنی نیت خالص کرنی چاہیے، نیت کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ریاکاری کا ایک اہم ذریعہ ہے
ریاکاری کا ایک اہم چوٹ اور بازار ہے. ہمارے یہاں عام طور پر دیکھیں گے کہ ایک آدمی بکرا خریدتا ہے, کتنے میں خریدے بھائی؟ 15,000. آپ تو کچھ نہیں خریدے, ہم آپ سے ڈبل خریدیں گے 30,000 کا بکرا. آپ کے جانور کیسے ہیں؟ کچھ نہیں, ہم کا میرا جانور تو اس سے بھی ہائی لیول کا ہے. اور اسی طریقے سے جانور کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو سجا کر کے سوشل میڈیا میں ڈال سب دکھاوا ہے. اور اگر دکھاوا ہم خراب کر دیے تو یہ عظیم عبادت سے ہم محروم ہو جائیں گے, اس کے ثواب ہم اور آپ کو حاصل ہونے والے نہیں ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کی ہے. سنن صحیح مسلم کے روایت ہے, کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, کہ انسانوں تمہارے غلط فہمی ذہن کے اندر ہے کہ ہمارے جانور مہنگے ہوں گے, بڑے ہی خوبصورت ہوں گے, گاؤں میں انوکھا ہوگا تو ہمارے قربانی قبول کرے جائیں گے. یہ غلط فہمی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور فرمائی کہ سنو ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا ہے, ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باریک نقطہ بیان فرمایا, بہت باریک نقطہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیز دیکھتا ہے. ایک تمہارے نیت, تمہارے دل جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلوب سے تعبیر کیا, اور دوسرا اتباع رسول. اتباع رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے طریقے پر قربانی کر رہے ہو, جس کی دلیل یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اعمال. معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیز دیکھتا ہے, ایک اخلاص اور دوسرا اتباع رسول. اس سے قربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو جہاں اخلاص ہو وہاں اتباع رسول بھی پائی جانی ضروری ہے. پھر اسلامی بھائی, قربانی سے 4 دن ہیں جو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر لوگوں کے یہاں آئے یا جانے والی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں, بہت سے لوگ یہ کہ قربانی سے بس 3 دن ہے, جبکہ راجح قول کے مطابق احادیث کی روشنی میں قربانی 4 دن ہے. قربانی کتنے دن ہے؟ 4 دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کی, اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ, کہ متعینہ دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو. اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ, یہ ایام تشریق پورا کا پورا کھانے اور پینے اور ذبح کرنے کا دن ہے. اب بتائیے, ایام تشریق میں سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ ایام تشریق 11, 12 اور 13 دن اس کو بولا جاتا ہے, اور اس کا سب کا اتفاق ہے. اللہ کسی کا اختلاف ہو, لیکن اکثریت کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ ایام تشریق یہ 13 دن اس کو کہا جاتا ہے, 11, 12, 13 دن اس کو کہا جاتا ہے. ظاہر بات ہے 11, 12, 13 اور 1 10 دن 4 دن قربانی ہوئی کہ نہیں, یہی راجح قول ہے. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو لوگ نہیں جانتے ہیں, اس لیے یہ آپ لوگوں کو پیغام دیں. اور یہ سنت ایسی ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے, 4 دن قربانی کوئی نہیں کرتے. اس لیے اگر یہ سنت مل رہی ہے اور اگر کوئی انسان 4 دن قربانی کرتا ہے تو وہ ڈبل ثواب پائے گا, ایک تو قربانی کا اور ایک سنت کے زندہ کرنے کا. اس لیے یہ اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سنت کو زندہ کرے, 4 دن قربانی کرے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ 4 دن میں قربانی کی جاتی ہے. البتہ قربانی جو افضل ہے وہ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 ذی الحجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم الفطر, کہ دنوں میں سب سے عظیم اور سب سے باعزت اور سب سے باوقار دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے اور مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے. تو قربانی 10 ذی الحجہ کو کرنا ہی تو افضل ہے, لیکن قربانی 4 دن ہے. اور میں نے کہا کہ اگر کوئی انسان 14 دن قربانی کرتا ہے تو وہ ڈبل ثواب کے حقدار ہوں گے, ایک سنت زندہ کرنے کا اور دوسرا قربانی کرنے کا. اس لیے جو سنت دفن ہو چکے ہیں, مٹے جا رہے ہیں, اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے. اسی طریقے سے اسلامی بھائی, قربانی کا جانور کن میں سے ہو اور کیسا ہو, یہ عام طور پر سوال کیے جاتے ہیں. قربانی کا جانور کن میں سے ہو, اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے سورہ حج کے اندر کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ,
کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، لہذا تم اللہ رب العالمین کا نام لو ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو پائے دے رکھے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کیا ہے، اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر امام طبری رحمہ اللہ، امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام سے مراد 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اور ان میں سے نر اور مادہ دونوں۔ تو نر اور مادہ جب دونوں کو شامل کیا جائے گا تو 8 بنتے ہیں۔ تو انہی 8 جانوروں کی قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، اور کہا کہ جب قربانی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے قربانی کرو۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، قربانی کا جانور داتا ہونا چاہیے، داتا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جب ہم جانور خریدنے جائیں تو دیکھ لیں کہ وہ داتا ہے یا نہیں۔ داتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے دانت گرا چکے ہو، دودھ کا دانت گرا چکے، اور عام طور پر اونٹ اپنا دودھ کا دانت 5 سال میں گراتے ہیں، اور گائے اور بیل جو ہوتے ہیں وہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد تیسرے میں جاتے ہیں دودھ کا دانت، اور بکری میں 1 سال کے اندر۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ داتا جانور ہے یا نہیں، کیونکہ اگر داتا جانور نہیں ہے تو پھر ہماری قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ کیا جس بات کی وضاحت کی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، لا تذبحوا الا مسنّا، تم قربانی مت کرو مگر داتا ہوا جانور، تم قربانی مت کرو مگر داتا ہوا جانور، یعنی قربانی قبول کرانا چاہتے ہو تو داتا ہوا جانور کی قربانی کرے۔ الا ان يحضر علیکم، اللہ کے طور پر تنگی آ گئی ہو، اللہ کے طور پر تنگی آ گئی، تنگی کئی شکل ہو، جانور چلی نہیں رہے ہو، ایسے حالات اور ایسے ماحول پیدا ہو چکے ہیں کہ قربانی داتا نہیں مل رہے ہیں، مجبوری ہے تو انسان کر سکتا ہے۔ اس کی رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے، اور کہا فَتَذْبَحُوا جِذْعَةً مِنَ الظَّأْنِ، البتہ بھیڑ میں سے جزعات کی قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 1 سال کا اگر ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کی ہے، یہ روایت ہے امام البانی رحمۃ اللہ کو ایک روایت ہے کہ اگر بھیڑ میں سے ایسا جزع، ایسا بچہ ہے جو 6 مہینے کراس کر گئے اور دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل فربا ہے، موٹا تازہ ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ رخصت صرف اور صرف بھیڑ کے اندر ہے۔ یہ صرف اور صرف کس کے اندر؟ دبا کے اندر ہے، بس یا کسی اور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی ہے۔ اسلامی بھائی، قربانی کا جانور جب خریدے یا حصہ میں شریک ہوں تو ہم آپ کو قربانی کا جانور دیکھنا چاہیے، قربانی کا جانور دیکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر عیب پائے جا رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر وہ عیب پائے جا رہا ہوں جس عیب کی وجہ سے قربانی ہمارے قبول نہ ہو، کیونکہ 4 ایسے عیوب ہیں، ایسے عیب ہیں کہ پانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ 4 بیماری پائی جائے گی تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ العوراء البین الاوراء، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، چلے تو اس کا کانا پن بالکل نظر آ جائے، تو ایسے جانور کی قربانی اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والمریضۃ البین المرضوعہ، ایسی بیمار گائے یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، دیکھتے ہی سمجھ میں آئے بھائی کتنے سال کی بیمار ہے یہ، تو ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی جائز اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والعرجاء البین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چلے تو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تو جانور لنگڑا ہے، تو اس لنگڑے پن کی وجہ سے قربانی جائز اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ اول کثیرۃ الذی لا تم، ایسا کمزور طاقت جس کے ہڈی میں بودا آئی نہ ہو، تو ایسے کمزور ایسے بوڑھے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو یہ بیماری یا یہ عیوب پائے جائیں گے، یعنی کیا کہتے ہیں کانا ہو، اسی طریقے سے اور کیا کہتے ہیں لنگڑا ہو، اسی طریقے سے بیمار ہو یا خود بڈھا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اسی لیے
امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ اگر چھوٹے موٹے عیب ہو تو یہ معاف ہے. یہ کیا ہے؟ معاف. البتہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ موٹا تازہ جانور فرما جانور بہتر ہو، لیکن اگر چھوٹے موٹے اگر نقص ہے، مثال کے طور پر چمڑی چل گیا یا تھوڑا بہت کھلسی نکل گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان العیب الخفیفہ فی الضحیہ معقول، کہ چھوٹے موٹے بیماری عیب قربانی کے جانور میں جائز ہے، یعنی معاف کر دیے گئے ہیں. اسلامی بھائیوں، پوری کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے کہ قربانی جب کریں تو خوبصورت جانور کریں، موٹا تازہ جانور کریں اور بڑے ہی سستے جانور ہوں. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی موٹے تازے اور خوبصورت جانور کی قربانی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ بکبشین املحین اقرنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے چتکبرے اور سینگ والے دیا کرتے تھے. چتکبرا یہ خوبصورتی کے لحاظ سے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور سینگ جب ہو تو اور اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خوبصورت، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اس کے اندر ہی اندرونی چیز بھی اچھے اور موٹے تازے ہوں، ایسے جانور کی چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قربانی کرتے رہے. اس سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا جانور ہو جو موٹا تازہ فرما ہو اور اسی طریقے سے خوبصورت دیکھنے میں بھی ہو. تو اس قربانی جانور کی قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ آپ خدا ہوں گے. اسی طریقے سے قربانی کا گوشت کا مسئلہ آتا ہے. قربانی کا گوشت عام طور پر ہمارے یہاں ایک رائج بن چکا ہے کہ 3 حصہ برابر کرنا. میں نے دیکھا یہاں تک کہ قربانی کے 1 دن تک وہ بندہ گھر سے باہر نکلا ہی نہیں. میرا بھائی کیوں نہیں نکلے؟ ارے بھائی توڑ کر پڑا ہوں، کبھی اوپر ہو رہا تھا کبھی نیچے ہو تو برابر کر کے ہم توڑ رہے تو بھائی کہاں سے ڈھونڈنا پائیں گے؟ یہ مشکل ہے، یہ دشوار ہے. برابر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مطلب 3 حصہ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ناجائز اور حرام والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن برابر کرنا یہ تو ہمارے لیے مشقت اور دقت والی بات ہے نا. اور اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو مشقت اور دشواری بنانا نہیں چاہا. قربانی کا 3 حصہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور برابر بھی ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کا جو گوشت ہے غیر مسلموں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا غیر مسلم پڑوسی میرا گوشت کھاتا ہے، چاہے بڑے کا ہو یا بکرے کا ہو، اب پتہ ہے کھاتا ہے، تو آپ ضروری اس کو بھی قربانی کا گوشت دے تاکہ ہو سکتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے دل کے اندر ہدایت ڈال دے اور اسلام قبول کر لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکلوا منها، اللہ رب العالمین نے مسئلہ حج کے اندر ہے فکلوا منها وأطعموا البائس الفقير، کہا کہ قربانی کے جانور میں سے کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ اور محتاج کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکلوا واستغفروا وتصدقوا، قربانی کے جانور میں سے خود کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جانور کے جو گوشت ہیں وہ ہم اپنے دوست احباب کو کھلائیں، اسی طریقے سے غریبوں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، صدقہ کریں، اور اسی طریقے سے اسٹور بھی کرنے جائز ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے اگر حمل سے ہے، حاملہ ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. البتہ اب قربانی سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کے جانور تبدیل کر لی جائے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہوا اور قربانی کا عین وقت پہ معلوم ہوا تو قربانی ایسے حاملہ جانور کی آپ کر سکتے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور کے پیٹ میں بچے کی سلسلے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کھولو تم اسے کھاؤ، ان سے تم اگر چاہتے ہو، یعنی جانور ذبح کر کے جانور کا گوشت بھی کھائیں اور اس جانور میں جو بچہ ہے اس کا بھی گوشت کھانا چاہیں، پسند ہے تو کھاؤ. اور مصدق رحم ہونا کہتے ہیں کہ کل نیا مصدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول نہ کرتا، ہم نے ایک کوٹنی ذبح کی ہے، وہ نہ دھبل بکرا تھا اور گائے ذبح کی ہے، وہ چاہتا اور بکری ذبح کی ہے. فنا جی تو صفت یہاں جلیل تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انلقی ام ناکلو، سوال کیا ہم اسے کھائیں یا وہ بچے کو نکال کو پھینک دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو، اگر پسند ہے تو تم اسے کھاؤ
فإن ذکاتہ ذکات امہ، کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس بچے کے ذبح کرنے میں شامل ہے، تو بچے کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ زندہ نکلا بڑا نکلا تو ذبح کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو آپ ماں کے اس کا ماں کو ذبح کر دیے تو بچے کو ذبح کرنے میں شامل ہو گیا، آپ اس کا گوشت کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ جو عام طور پر ہندوستان میں زیادہ تر کیے جاتے ہیں وہ ان کے بھینس کی قربانی، یا تو زیادہ نہیں کیے جاتے ہیں، ہمارے گھر بھی اس چیز کا نہیں ہے، عام طور پر یہ سوال یوپی کے اندر زیادہ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہی زیادہ چلتا ہے، تو وہاں پہ یہ سوال زیادہ پوچھتے ہیں کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ جانیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہیمۃ الانعام میں کسی نے شامل نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ بہیمۃ الانعام میں تو قربانی کرو، اس بہیمۃ الانعام میں کسی مفسر اور کسی محدث نے شامل نہیں کیا، اس لیے محدثین مفسرین اور صحابہ نے بہیمۃ الانعام میں بھینس کو شمار نہیں کیا، نہیں جانا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھینس موجود تھے، بھینس کیا تھے؟ موجود تھے۔ البتہ عرب اور مسئلہ ہے کہ عرب کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن اور دیگر جگہوں میں تو موجود تھے نا۔ شریعت تو نازل ہو رہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شریعت نازل ہونا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ ایک جانور کیا کہتے ہیں بھینس بھی ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ بہیمۃ الانعام میں بھینس کو شامل کریں۔ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام میں بھینس کو جب شامل نہیں کیا تو اس سے معلوم یہ کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ حج کے اندر سورہ انعام ہے، سورہ حج ہے، سورہ انعام ہے، اس کے اندر ان تینوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا کہ بہیمۃ الانعام کی تفصیل میں سارے مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اس میں سے 4 جانور ہیں، ان میں بھینس شامل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے لیے انعام کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگائی ہے کہ بہیمۃ الانعام، تو اس کی جو قید لگائی ہے اس لیے لگائی کہ اس کے علاوہ اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، خواہ اس کا گوشت کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا گوشت کھانا حلال کیوں نہ ہو، لیکن بہیمۃ الانعام میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور مسئلہ عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، کچھ لوگ قربانی کے دن میں ہی ماں اور باپ جو مر گئے مرحومین کی طرف سے بڑے ہی پیار اور بڑے محبت قربانی کے دن آتے، زیادہ کیا کریں گے؟ قربانی کے دن عام طور پر مرحومین کی محبت تڑپ جاتے ہیں، اور بقیہ دنوں میں کسی کو ماں اور باپ کے جو مر چکے اس کی یاد نہیں آتی، قربانی زیادہ یاد آتی ہے، اس لیے مسئلہ زیادہ پھنستا ہے کہ کیا ہم میت سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دلائل کے روپ سے کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے، اس لیے راجح قول کے مطابق میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ دین نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ جائز کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال ہو گیا، لیکن سر کتنے زندہ رہے؟ خدیجہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اتنا محبت کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم کو جو زندہ شوقن ہے اس پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو مر چکے اس کو ہم کو بہت زیادہ جلن آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے میرے ساتھ بابت سے تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی محبت کی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خدیجہ کی طرف سے قربانی نہیں کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے۔ البتہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں بن سکتی ہیں عام طور پر۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ میت وصیت کر گئے ہو، میت کیا کر گئے؟ وصیت کر گئے، بھائی مر رہا ہوں میری طرف سے قربانی کرنا، تو قربانی آ رہا ہے اس کو قربانی کرنا، تو چونکہ وصیت کرنا، وصیت پورا کرنا یہ واجب ہے، اس لیے وصیت کی وجہ سے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک دوسری شکل کیا ہے کہ آدمی گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے لیکن اس میں میت کا بھی نام لے لیتا ہے، تو یہ بھی شکل امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ تیسری جو شکل ہے کہ مستقل جانور اس کے نام سے لیا جائے، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم کو اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی جذبہ ہے مرحومین کی محبت کا، تو ہم میت کے نام پہ ایک صدقہ کا جانور خریدیں تو بڑی مطلب کون منع کرتا ہوں بھائی؟ آپ قربانی کے دن اگر کر جاتے ہیں تو قربانی کے دن ایک جانور خریدیں، اور جو غریب ہے وہ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں آپ اس کو جانور دے دیجیے، وہ قربانی کریں، یا آپ ایسا ہی کسی غریب کو دے دیجیے قربانی کا، بھائی ہمارے طرف سے ایک جانور صدقہ ہے آپ اس کو قربانی کر لیجیے، کسی کو کیا کر رہا ہے؟ صدقہ میں تو سب کا اتفاق ہے بھائی، صدقہ میں سب کا اتفاق ہے کہ نہیں صدقہ کر سکتے، تو جو سب کا اتفاق
کلیئر مسئلہ ہے اس میں ہم آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اور میت کی طرف اگر بہت جذبہ ہے قربانی کے دل ہی کہتے ہیں محبت کا جذبہ ہے تو ہم اور آپ کو قربانی کے دل میت کی طرف سے صدقہ کر سکتے جاؤ. اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. اگر کوئی انسان نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو جائز نہیں ہے, قربانی مان جائے. ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے, عیسائی لوگوں میں غلطی ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں جو قربانی میں جو شریک ہوا حصہ لیا ہے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے اور چند لوگوں کی ہو گئی قربانی جانور بھر کر دیتے, جائز نہیں ہے. تو جو نہیں پڑا اس کی قربانی نہیں ہوگی بھائی. اس سے جب ایک گائے اگر 7 آدمی شریک ہیں تو شرط کہ 7 لوگ نماز عید پڑھ چکے ہوں تب جانور ذبح کریں. اگر چند لوگ پڑھ چکے ہیں تو چند لوگوں کی قربانی ہوگی اور جو لوگ نہیں پڑھیں گے قربانی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد, کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لیا اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کرا جیسا صحیح الجامع کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, کہا من ذبح قبل الصلاۃ, جس انسان نے قربانی نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا ہے فإنما ذبح لنفسه, تو اس نے اپنے نفس کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جانور ذبح کیے ہیں. ومن ذبح بعد الصلاۃ, اور جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیے قربانی کیے ہیں فقد تم نسکہ, تو اس نے قربانی کو پا لیا ہے. وہ اصاب سنت المسلمین, اور مسلمانوں کی سنت میں وہ شامل ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور اہم مسئلہ جو عام بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں کچھ لوگ, جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ میں صحابہ موجود تھے اور ابو عمر اور اسی طرح عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے کون سا محبت کرنے والے بھائی صحابہ صاحب سے محبت کرنے والے تھے نہیں اور نہ ہوں گے. اس کے باوجود کبھی بھی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نہ جانور خریدا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قربانی کیے ہیں. اس لیے ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قربانی کریں, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قربانی کریں گے تب ہماری قربانی مانی جائے گی اور ہم اللہ رب العالمین کے یہاں اجر کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام مسلمانوں کو تقویٰ اور اخلاص و بردائی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے عثمان بیمار پریشان ہے, تعالیٰ نے اس سے شفا کاملہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں جب دنیا کے اندر کے دین اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ اور خاتمہ دل خیر ہو. اقول لكم ما تسمعون فاستغفروا الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.